السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے زنیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹاکس۔ ٹائم ٹریولنگ پارٹ 4 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ایک بہت خوبصورت واقعہ لے کے آئی ہوں، اتنا خوبصورت واقعہ جو ہم سب کے دلوں میں زندہ ہے اور جس سے ہم بہت سخت محبت کرتے ہیں، بہت عقیدت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں لیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آنے والا آیا۔ حضور نے اشارہ فرمایا اور کہا کہ میرا یہاں سے یہاں تک سینہ چاک کر دیا گیا، چیر دیا گیا، حلق سے زیر ناف تک، اور پھر میرا دل نکالا۔ پھر ایک سنہری تشتری جو ایمان سے لبالب بھری ہوئی تھی، اس سے دھو کے دوبارہ لوٹا دیا گیا، اور پھر زخم سی دیا گیا، سیل کے زخم۔ پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا۔ چوپایا اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ تو آپ جانتے ہوں گے، 4 پیروں والے کو چوپایا کہا جاتا ہے، جانور کو، جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس کا نام تھا براق۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا ہر قدم حد نگاہ تک تھا، ایک قدم رکھتا تھا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اب یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا نا تھا کہ میرے پاس آنے والا آیا، وہ حضرت جبرائیل کے بارے میں کہا جا رہا تھا۔ اب اس سے جو ریلیٹڈ روایت ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کو کمپلیٹ کریں۔ ایک حضرت مالک بن ساسا سے روایت ہے یہ۔ حضرت مالک بن ساسا جو تھے، انہوں نے شاید یہ ایک ہی حدیث تھی جو بیان کی، اور پھر اس کے بعد اس حدیث کے ایک ایک لفظ کی انہوں نے حفاظت کی، ایک ایک لفظ کو انہوں نے سنبھال کے رکھا۔ حضرت انس نے حضرت مالک بن ساسا سے یہ حدیث خود سنی تھی، لیکن وہ بھی ان سے سننا پسند کرتے تھے جس طرح حضرت مالک بیان کرتے تھے، جس طرح حضرت مالک بتاتے تھے۔ تو یہ جو بھی واقعات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنائے، جو بھی حالات و واقعات تھے حضرت انس نے سنائے، حضرت انس کو حضرت مالک بن ساسا سے سنے تھے۔ تو اس میں مختلف حوالے ہیں جو میں ساتھ ساتھ دیتی رہوں گی۔ تو دوسری روایت اس میں یہ ہے کہ جب یہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو وہ مسجد اقصیٰ گئے۔ وہاں پہ براق باندھا ایک طرف، وہ جو گھوڑا تھا یا وہ جانور تھا جو 4 پیروں کا بتایا گیا، وہاں پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر مسجد اقصیٰ میں بہت سے لوگ ہیں، تو پتہ لگا کہ وہ انبیاء ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ نماز کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب انبیاء کو نماز پڑھوائی، امامت کی۔ تو یہ وہ تمام انبیاء تھے جو آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے تھے، وہ سب وہاں پہ حاضر تھے۔ اب یہاں سے وہ سفر دوسرا شروع ہوتا ہے۔ اب براق نے اڑنا شروع کیا اور وہ پہلے آسمان تک پہنچ گیا۔ دستک دی گئی، پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد۔ کیا بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ یہاں پہ یہ بات ہے، قانون قانون ہوتا ہے، قانون سے ہٹ کے کچھ نہیں، جو قانون ہے وہ ہے۔ واللہ عالم، انہیں پتہ ہو فرشتوں کو، واللہ عالم نہ پتہ ہو، وہ قانون کی پاسداری کر رہے ہوں۔ بہرحال پوچھا گیا کہ محمد کو بلایا گیا۔ اس کے بعد دروازہ کھولا اور کہا مرحبا، خوش آمدید، آپ کو ہم استقبال کرتے ہیں۔ آپ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف رکھتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا کہ آدم علیہ السلام ہے، آپ کے والد ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا انہیں سلام پیش کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پیارے بیٹے اور نبی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کی طرف سفر کرنے لگے۔ حضرت ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دائیں ہاتھ دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں ہاتھ دیکھتے تو رو پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں اور کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے دائیں ہاتھ دیکھتا ہوں تو اپنے جنتی امتی دیکھتا ہوں، بائیں ہاتھ دیکھتا ہوں تو کفار دیکھتا ہوں، جنہوں نے اللہ کو بھول گئے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو آپ نے پوچھا کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ کہا 1000 میں سے 1 جنت میں جائے گا۔ خیر، وہاں سے دوسرا سفر سٹارٹ ہوتا ہے، دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ وہی سوال و جواب کا سلسلہ، کون ہے؟ کہا محمد ہیں، بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ وہاں پہ گئے تو دیکھا 2 آدمیوں کو دیکھا، جن میں تھے ایک یحییٰ بن زکریا، ایک عیسیٰ ابن مریم، جو آپ کے خالہ صاحب۔ کہا سلام کرو، خوش آمدید۔ انہوں نے کہا خوش آمدید ہمارے صالح بھائی کو اور نبی کو۔ اب بھائی اس لیے کہا کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، تو اس لیے بھائی کہا۔ تو حضرت آدم جد امجد ہے نا، تو اس لیے بیٹا بھی کہا گیا کہ بھائی اور بیٹے کو ہم اپنی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں۔ اب تیسرے آسمان پہ گئے تو وہی سب کچھ ہوا۔ وہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت انسان کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بس دیکھتے رہے کہ اتنا حسین و جمیل،
पता लगा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, हज़रत यूसुफ़ से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पे आपकी मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। पाँचवें पे आपकी मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। छठे पे अब आप जब गए तो वहाँ पे देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मोहम्मद आप क्यों आए? अगर आपको पता लगे वापसी पर मुझे वजह ज़रूर बताइएगा। अब आप देखा हज़रत मूसा कुछ थोड़े गमगीन नज़र आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप उदास हैं, क्या बात है? आप रोने लगे। हज़रत मूसा ने कहा कि शायद इसलिए कि आपकी उम्मत की तादाद मेरे मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और मैंने बहुत इंतज़ार किया, अब बहुत देर के बाद आपके साथ मुलाकात हुई। सातवें आसमान पे आपकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम से हुई, जिन्होंने आपको साले बेटे और नबी कहा, क्योंकि वो भी बुज़ुर्ग थे। अब यहाँ से 6 तो आसमान हो गए, अब थी बारी 7वें आसमान पे जाने की, जहाँ पे अल्लाह से मुलाकात होनी थी, जिसके लिए बुलाया गया था। 7वें आसमान पे है बैतुल मामूर। बैतुल मामूर सही उसी जगह पे है जहाँ पे खाना काबा है। खाना काबा से बिल्कुल ऊंचाई पे जाते जाए ना, 7वें आसमान पे पहुँचेंगे तो वही चीज़ ऊपर है। और वहाँ पे ये कहा गया है, ये रवायत है कि जो फ़रिश्ता एक दफ़ा वहाँ पे तवाफ़ कर लेता है उसकी क़यामत तक दोबारा बारी नहीं आती। मतलब आप इमेजिन करें कि वहाँ पर कितने फ़रिश्ते हैं। वो शेर है ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रों पे। फ़रिश्ते तो बहुत है ना ऊपर, वो हर वक्त अल्लाह की इबादत के लिए। तो अल्लाह ताला ने हमें और मकसद के लिए पैदा किया, इबादत के लिए नहीं पैदा किया। खैर ये अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे। तो ये वाक़या है, सिलसिला है, इसलिए इसमें ये बात है। तो रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते दाखिल होते हैं बैतुल मामूर में, और एक दफ़ा जो दाखिल हो जाता है वो दोबारा नहीं जाएगा, ऐसे ही तवाफ़ करते रहते हैं वो हमेशा से। अब आप जब वहाँ पर पहुँचे, 7वें आसमान पर पहुँचे, तो एक है कि आपको 3 बर्तन पेश किए गए। 3 बर्तन लाए गए वहाँ पर। एक में दूध था, एक में शहद था और एक में शराब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को उठा लिया। कहा गया कि ये आपका इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि दूध फितरत है ना, और ऐसी फितरत पे क्योंकि आपने दूध उठाया है, मतलब ऐसी फितरत पे आप और आपकी उम्मत है। एक और रिवायत है कि वहाँ पे 3 चीज़ें अता की गई। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ें। सूरह बकरा की आखिरी रकात, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह। ये वाली, ये सूरह बकरा की आखिरी रकात ये वाली नाजिल की गई। और कहा कि अब आप सोच लें कि उसका एक गिफ्ट, एक बहुत ही प्यारी शख्सियत जाती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड जाता है, या एक दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब इंसान जाता है, आप उसको बुलाओ कि कोई तोहफ़ा दो, तो उस तोहफ़े की क्या कीमत होगी। मेरा ख़्याल है इस पे बात करनी नहीं बनती। फिर उसके बाद नमाज़ों की बात हुई। नमाज़ें 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई। तो जब वापस आए तो हज़रत मूसा ने कहा, हज़रत मूसा से मुलाकात हुई, आपने कहा 50 नमाज़ें नहीं हो सकेंगी, मुझे तजर्बा है, आप वापस जाएँ और कम करवाएँ। तो आप गए तो फिर 10 हो गई कम। तो हज़रत मूसा ने फिर वही बात की कि आप वापस जाएं और इसको कम करवाएं। बार बार जाते रहे। जब 10 रह गई तो फिर आपने कहा हज़रत मूसा से कि मुझे शर्म आती है, मैं बार बार अब एक ही बात नहीं कर सकता। हज़रत मूसा ने कहा देख लें कि ये भी इनके लिए मुश्किल होगी, आपकी उम्मत के लिए। तो खैर तब वहाँ पे 5 फ़र्ज़ हुई और कहा गया कि जो 5 नमाज़ें हैं ये भी 50 के बराबर ही रहेंगी। तीसरा तोहफ़ा जो दिया गया, अल्लाह ताला ने कहा कि आपकी उम्मत के गुनाह कबीरा भी बग़ैर तौबा के माफ़ हो सकते हैं। अब ये सारा, अब देखें एक इंसान है, चाहे वो अल्लाह का कितना प्यारा है, नबी है, कोई भी है। मैं अब यहाँ पे अब हम आते हैं पॉइंट की तरफ, टाइम ट्रैवलिंग की तरफ। 6 आसमान पे गए, वहाँ पे सबसे मुलाकात हुई, थोड़ी थोड़ी हुई जैसे भी, वॉटेवर। 7वें पर पहुँचे, अल्लाह ताला से मुलाकात हुई और बहुत कुछ। और एक्चुअली इसके ये बहुत लंबा वाक़यात हैं, यहाँ पे बहुत से हवाले हैं जो हम अभी टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। बहुत कुछ दिखाया गया, जन्नत दिखाएगी, दोज़ख दिखाएगी, बहुत कुछ दिखाया गया, लोग दिखाए गए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे। ये सब कुछ जितना कुछ भी हुआ, मस्जिद अक्सा भी गए थे, वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ाई, सब कुछ। जब आप आए मस्जिद अक्सा वापस आए, तो या तो अल्लाह ताला ने वक्त रोक लिया या कायनात रुक गई,
یا وقت کو کھینچ دیا اللہ نے, سکیڑ دیا, اللہ جانتا ہے. آپ جب واپس آئے تھے تو وضو کا پانی بہہ رہا تھا جو آپ کرنے لگے تھے, اور کنڈی ہل رہی تھی. امیجن کریں کہ کہاں کہاں گئے اور واپس آئے, کنڈی ہل رہی تھی. کہ سیکنڈز تھے کیا, لمحے رک گئے تھے؟ وقت رک گیا تھا. شاید اللہ نے وقت روک دیا تھا. وقت کا تو اللہ تو خدا تو وقت ہے نا, اللہ تو وقت ہے نا, وہ تو وقت روک سکتا ہے نا. روک دیا وقت. جو وقت بنا سکتا ہے, جو صبح شام سورج چاند سب کچھ بنا سکتا ہے, اس کے لیے وقت روکنا کون سا مشکل تھا؟ کائنات تھم گئی تھی, سب کے لیے وقت گزر رہا تھا. محمد کے لیے اللہ نے کہا میں اپنے محبوب کے لیے اس وقت کو روک دوں گا. وقت رک جا. رک گیا وقت. اپنے محبوب کی محبت میں وقت روک دیا. ہمارے لیے مثال بنانی تھی, روک دیا وقت. جب آپ واپس آئے, صبح اٹھے, فرمایا کہ میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا, میں گیا تھا, مجھے اللہ نے بلایا, یہ ہوا یہ ہوا. اب سب پریشان ہو گئے. کفار تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑاتے تھے. اب جب مومن بھی تھے وہ بھی ایک دم سے پریشان ہو گئے کہ سب جانتے تھے آپ پہ وحی آتی ہے, سب جانتے تھے, لیکن یہ چیز ان کے لیے نہیں تھی. پریشان ہو گئے. اب جو کفار تھے وہ تو خوش ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا بھی بات ہے, یہ تو کچھ عجیب سی سٹوری سنا رہا ہے, تو اس کو تو اب ہم نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چیزے لگاتے ہیں, اب تو اس کے چیزے لگاتے ہیں. سب طرف بات ہونے لگی کہ محمد نے یہ کہا ہے. محمد تو بھائی کہہ رہا تھا میں گھوڑے پہ اڑ کے وہاں چلا گیا, پہلے میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں, اور پھر مسجد اقصیٰ سے میں نے یہ کیا, پھر میں ایک آسمان دوسرا تیسرا. سب ہنس رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. انسان تھے, سوچنے لگے کہ اللہ میں کیا جواب دوں. اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو بتا کچھ. اب کچھ لوگوں نے روک لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم اقصیٰ میں, مسجد اقصیٰ میں گئے تھے, ذرا بتاؤ تو مسجد اقصیٰ کیسی ہے, کیونکہ مسجد اقصیٰ کا فاصلہ وہاں سے بہت دور تھا. انہوں نے کہا ابھی ہم بتاؤ کہ وہاں پہ کیا کیا تھا, مسجد اقصیٰ کے کھڑکیاں دروازے کیسے تھے, مسجد اقصیٰ کیسی دکھتی تھی, مسجد اقصیٰ کے اندر کیسا تھا, مطلب وہ پورا نقشہ پوچھنے لگے. اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اچانک اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی کر دی. لو میرے محبوب بتا. آپ نے بتایا, بنداس ہو کے بتایا, ایک ایک چیز بتائی, ایک ایک چیز بتائی. پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے, اگر یہ کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے. یہ جو سب نقشہ بتا رہے, جو بھی وہ سوال کرتے تھے آپ اسے فٹافٹ جواب دے دیتے تھے, کیونکہ آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ تھی. آپ نے ایک ایک چیز کا بڑے خوبصورتی اور کلیئر سے جواب دیا. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جب یہ واقعہ سنا نا تو حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر سنتے ہو تمہارے محمد کیا کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یہاں گئے تھے اور ایسے ایسے کیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا واقعی محمد فرما رہے ہیں نا؟ کہنے لگے ہاں. وہ کہنے لگے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو 100% درست کہہ رہے ہیں. میں تو روزانہ مانتا ہوں ایک فرشتہ ان کے پاس آتا ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ تو کوئی بات بھی نہیں. وحی آ سکتی ہے, قرآن آ سکتا ہے, تو یہ کون سی بات ہے؟ جب اللہ جبرائیل کو وحی کے ذریعے بھیج کے قرآن بتا سکتا ہے تو جبرائیل کو بھیج کے اوپر کیوں نہیں بلا سکتا ملاقات کے لیے؟ یہ ان کی بات کے بعد حضرت ابو بکر کو صدیق کے لقب سے نوازا گیا. تب کہا گیا ابو بکر صدیق, یعنی ایک ایسا عاشق رسول, ایک ایسا انسان جس نے سچائی کی دل کھول کے گواہی دی, جس نے ایک سیکنڈ کے لیے, بڑے سے بڑے مومن کہا نا تھوڑا سا گھبرا گئے. حضرت ابو بکر نے کہا محمد کہہ رہا ہے تو محمد ٹھیک کہہ رہا ہوگا. یہ تھا وہ پیارا واقعہ جس پہ ہم یقین کرتے ہیں. یہ تھی ٹائم ٹریولنگ کی وہ بات جو شاید کبھی کسی نے نہیں سنی, جو شاید کبھی کسی نے نہیں سوچی. بات کچھ نہیں ہے, بات تعلق کی ہے, بات محبت کی ہے. ٹائم ٹریولنگ یہ جو سب کچھ ہے نا, یہ سپر پاورز, یہ سب کچھ یہ ہمارے سب میں ہے, ہم میں ہے. وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے, وہ چن لیے گئے, انہوں نے اپنے آپ کو چنوا لیا. جہاں مرضی پہنچے, میں آپ ہم سب کسی بھی درجے تک جا سکتے ہیں اگر جانا چاہیں تو. سوچئے گا ضرور. میرے لیے
دعا کیا کریں، ہم سب کے لیے دعا کیا کریں. دعا میں بڑی پاور ہے. محبت کے ساتھ دعا کیا کریں، خلوص کے ساتھ دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایک سچے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے اور سمجھنے کی ہدایت ہے. ہمیں انصاف کی بات کرنے کی ہدایت ہے. غلط جو سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ بولنے کی اجازت ہے. کم از کم سب سے کم درجہ تو ایمان کا ہونا ہمارے دل میں کہ جو غلط ہو رہا ہے اس پہ بات کر سکیں. اللہ ہمیں سچا انسان بنائے تاکہ ہم اس سچائی کو لے کے ایک اچھے راستے پہ چل سکیں. باقی اسپرچویلٹی کے لیولز تو بہت زیادہ ہیں، روحانیت کے سفر تو بہت زیادہ ہیں. بیسک یہیں سے سٹارٹ کرنی ہوگی. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد